ذاتا اور ذو ایک ہی فیملی کے ہیں، اور یہ اپوسٹرافی کی طرح کام کرتے ہیں عربی زبان میں، جیسے انگریزی میں اپوسٹرافی کام کرتا ہے۔ واحد مذکر اور مؤنث ہے ذو اور ذات۔ العصف کیا ہے؟ العصف والریحان، اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں۔ عصف اور ریحان کیا ہے؟ ایک اوپینین یہ ہے کہ جو بیج ہے ہب، عصف ایک سیڈ کیا کرتا ہے؟ میسو ٹری میں کنورٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عین صاد فا ایک بہت ہیوج درخت کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دھیان کرانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ذرا خوبصورتی دیکھیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک آپ کو بیلنس کا ایک خوبصورت گراف نظر آئے گا۔ آیت نمبر 5 شروع ہوئی تھی سورج اور چاند سے، پھر بات آئی تھی نجم کی، سورج اور چاند آسمان پر، ستارہ بھی آسمان پر۔ پھر اللہ نے آپ کو اور میرا دھیان کرایا تھا السما پر، اس پورے ہورائزن پر جو ہمارے سر کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھیان کرایا تھا پھر آگے کیا آیا تھا؟ انسان، انسان آیا تھا نا، ستارہ آیا، آسمان آیا، آسمان سے میزان آیا، اور میزان سے پھر بتایا گیا انسان۔ انسان کے بعد زمین کو بتایا کہ زمین اور زمین کے اوپر موجود پھل۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کے بھی اندر چلے گئے، دانا، سیڈ، ہر چیز اس کائنات کی پرفیکٹ بیلنس میں ہے اور انسانیت کو سرو کر رہی ہے۔ صرف انسان ہے جو بار بار اپنے رب کی فرما برداری سے دامن چھڑا کر دور جاتا ہے۔ عصف والریحان کے اندر، ریحان کے اندر ایک مفہوم آتا ہے، عصف کہتے ہیں بہت میسو ہیوج ٹری کے لیے، اور ریحان کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں، جو پھول پھل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جو اس پھل کی پھر خوشبو ہوتی ہے۔ تو ایک میننگ ہے وہ دانا جو میسو ٹری میں کنورٹ ہو جاتا ہے، عصف والریحان، اور پھر اس سے پھول بنتا ہے، اس پھول سے پھر پھل بنتا ہے۔ دوسرا میننگ عصف والریحان کا یہ ہے کہ یہ فصلوں کے لیے بولا گیا ہے، وہ دانا جو فصل گرو کرتا ہے۔ عصف والریحان کہتے ہیں وہ فصل، وہ کراپ جو پوری پک کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو پروڈکٹ آنی تھی وہ آ گئی۔ عصف والریحان بہترین پکچر ہے ایگریکلچرل لینڈ کی۔ اللہ نے دانے میں، گرین میں صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کو پراپر نرشمنٹ ملے تو وہ گرو ہوتا ہے، نرش کرتا ہے، اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے گرو ہونے میں، اس لیے کہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں، اور اپنی سراؤنڈنگ کو، مخلوقات کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے سفر کیا ہو بائی روڈ آٹم سیزن میں، جسٹ بفور ونٹر، فرام کراچی ٹو لاہور، تو آپ کو فارمز آفٹر فارمز ملتے ہیں براسکا کے، سرسوں کے، اور اگر آپ سرسوں کے کھیت میں چلے جائیں تو آپ کو اس پورے انوائرمنٹ میں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایک سینٹ ہوتی ہے بہت پیاری سی۔ محسوس کرنے کی بات ہے نا، فون چھوڑیں گے تو محسوس کریں گے، کانوں میں سے ایئر فونز نکالیں گے تو محسوس کریں گے، ذرا لمبی والی سانس لیں گے تو محسوس کریں گے، اچھا والا انہیل کریں گے تو محسوس کریں گے۔ عصف والریحان ایک ایسے ایگریکلچرل لینڈ کی تصویر ہے جس میں فصل تیار کھڑی ہے اور بہترین طریقے سے اس پر پھول آیا ہوا ہے، اور اس پھول کی وجہ سے جو کھیتوں کے کھیت ہیں اس نے پورے انوائرمنٹ میں ایک خوبصورت سی خوشبو پھیلا دی ہے۔ Relate this example with human being from individual to the collective level۔ جب ایمان آپ کے دل میں ایک بیج کی طرح آتا ہے اور آپ اس ایمان کو نرش کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ، تو آپ کے کردار میں نیک اعمال کے، نیکیوں کے پھل لگتے ہیں۔ جب آپ کے کردار میں نیکیوں کے پھل لگتے ہیں تو آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ کے کردار کی خوشبو آس پاس کے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ہر چیز میں رحمان نے آپ کے اور میرے لیے سبق دیے ہیں، ہر قدرت میں آپ کی اور میرے لیے لیسن موجود ہے، ہر لفظ کے اندر ایک مسلمان کے لیے سمجھنے والی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ جب بہت سے مسلمان ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسلام کے فرائض پر عمل کرتے ہیں،
فطرت پر زندگی گزارتے ہیں تو جیسے ایک پوری کراپ کھڑی ہو جاتی ہے، فصل کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس معاشرے میں نیک لوگوں کی وجہ سے پوری سراؤنڈنگ فساد سے بچ جاتی ہے، بیلنس اور جسٹس وہاں قائم ہو جاتا ہے. خوبصورتی اپنی جگہ ہوتی ہے، بیلنس اور جسٹس اپنی جگہ ہوتا ہے. اللہ چاہتا تو جو ہمیں فصل دیتا، جس فصل سے ہم اپنے نیوٹرینٹس کو گرو کرتے یا کھانے کو گرو کرتے، ضروری نہیں تھا وہ خوبصورت بھی ہوتی، لیکن اللہ نے خوبصورت فصل دی ہے. مسلمان کا جنت میں پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اخلاق کی خوبصورتی اس کے کردار کا حصہ نہ بن جائے. تو آپ کی اور میرے لیے بہترین سبق ہے جو رحمان نے بتایا ہے. اللہ نے تم کو نعمتیں دیں جو دیکھنے میں، اسمیل کرنے میں اور کھانے میں بہترین ہیں. دیکھنے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں، ذائقے میں بہترین ہوتی ہیں، نیوٹریشس ہوتی ہیں اور تمہاری آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں. اسی طرح سے ایک انسان گھر میں قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انسان معاشرے میں قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے. اور یہی چیز مجھے اور آپ کو سورہ رحمان کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے. اب آگے جو سورہ رحمان میں مقام آ رہا ہے آیت نمبر 13 کا، یہ وہ ہارڈ کویسچن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت یونیک وے میں 31 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے. اٹس اے ریٹوریکل کویسچن جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. یعنی نعمتوں کی ناشکری پر بات آ رہی ہے. پچھلا پورا آیات کا چنک آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف کریشنز پر بات کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں گنوائیں جو انسان کی زندگی کا کانسٹنٹلی حصہ ہیں. اللہ نے قریش کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بہت سے ایسے معجزات کی طرف اٹینشن ان کی کروائی جس کو اگر وہ غور کرتے تو ہر نعمت میں ایک معجزہ امبیڈڈ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ناشکرا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ناقدری کرتا ہے، انگریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، کیا جنرلی آج کے انسان، میجورٹی انسان ناشکرے ہیں؟ کیا ہم ناشکرے ہیں؟ ہم ناشکرے ہیں. اور یہ ناشکرا پن ہمارے لیے آج اتنا زیادہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی ناشکری کو ناشکرا سمجھتے بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، میں ناشکری تھوڑی کر رہی ہوں. اب بچوں سے کہتے ہیں بیٹا بی گریٹفل، وہ کہتے ہیں کس بات پہ؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہر چیز جو دنیا ہے، آج کی دنیا کئی پوائنٹ آف ویو سے ایزی ورلڈ بن گئی ہے. نعمتیں ملنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اٹس اے ایزی ورلڈ ناؤ. آپ کو چیزیں بہت آسانی سے ملنے لگ گئی، اور خاص طور پر الحمدللہ اب جہاں پر ترقی کر کے انسان پہنچ گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں جہاں نعمتوں کے اندر رکھا ہے، یاد رکھیں نعمتوں کا حساب بہت سخت ہے. ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے اپنی آنکھ کی نعمت کا؟ اس لیے کہ اس آنکھ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی وہ چیز نہ دیکھی جائے جس کو رب اور شریعت نے منع کیا ہے. ہم کیا اپنا کان کا حق ادا کریں گے؟ اس کان کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے کان میں وہ کوئی آواز نہ سننے دیں، کان تک نہ جانے دیں جس کو شریعت نے اور اللہ نے منع کیا ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کی زبان آپ کے دل کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں. اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے یہاں گارڈز نہیں بٹھائے، ہمارا دل کرپٹ ہو جائے گا. اور جب دل کرپٹ ہوتے ہیں تو انسان ہدایت سے، فطرت سے، شکر سے دور ہو جاتا ہے. اور جب وہ فطرت اور شکر سے دور ہوتا ہے تو ناشکرا ہوتا ہے. اس وقت پوری ہیومینٹی میں، جس وقت انسانیت جہاں کھڑی ہے، ہم وہ اس وقت جنریشن ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کمفرٹ اور کنوینئنس اپنی ایکسٹریم پر ہے. ہم سے پہلے کسی نسل کو اتنا کمفرٹ اور اتنا کنوینئنس نہیں ملا تھا.
آپ اپنی اگر اپنی نانی کو سوچوں، دادی تو میں نے اپنی دیکھی نہیں، اگر میں اپنی نانی کو سوچوں، آئی ڈو ریمبر میری دادی کے پاس سل تھی. یو ریمبر دیٹ سل؟ وہ پتھر پہ جو چٹنی بناتے تھے. ہم میں سے بہت لوگوں نے کبھی اس پر کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے بچے، آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہ ہاں یہ کیا ہوتا ہے، اس پہ رکھ کے کیا کرتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے کچھ کرتے ہیں. کمفرٹ ان کنوینئنس میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اور ہم خاص طور پر وہ جنریشن جو اس وقت بٹوین 30 to 50 ہے، یہ جنریشن خاص طور پر وہ جنریشن ہے جس میں ہم نے اپنے نانی دادیوں کے تھوڑے سے ٹف لائف سٹائل دیکھے، اور اب ہم اپنے بچوں کا سپر لگزوریس سٹائل دیکھ رہے ہیں. ہم وہ بیچ کی اس وقت جنریشن ہے. کمفرٹ اور کنوینئنس میں آج کی جنریشن اپنے کلائمیکس پر ہے، اور اللہ نے یقیناً انسان کو عقل دی ہے کہ انسان نے اس دنیا کو اتنا ہارنس کر لیا ہے کہ ہم اس کمفرٹ اور کنوینئنس تک پہنچ چکے ہیں. دنیا ایزیلی اچیویبل ہے، دنیا آپ کے ایک کلک پر موجود ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کی خبریں سن لیتے ہیں. آپ اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھی اپنی امی سے بالکل ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اسکائپ کال. آپ کے لیے اس وقت دنیا کو ایک کلک میں دیکھنا کہ کہاں دنیا میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، کہاں طوفان آ رہا ہے، کہاں سونامی آیا ہوا ہے، کہاں اس وقت کون سا فنکشن ہو رہا ہے. اٹس سو ایزی فار ایوری ون آف اس. سیٹلائٹ سسٹم نے سب کچھ آسان کر دیا. مور اوور 3G 4G نے زندگی کو اور زیادہ کنوینئنس کی طرف دھکیل دیا ہے. لیکن اس کمفرٹ اور کنوینئنس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں چیزیں خریدنا آسان ہو گئی ہیں، جہاں دنیا حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، جہاں دنیا آسانی سے مل رہی ہے، وہاں نعمتوں کی قدر کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہوتی جا رہی. یہ نعمت کا اصول ہے. جب بغیر محنت کے نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کو اس کی ویلیو نہیں آتی ہے. ہمارے بچوں کے کمرے، چھوٹے بچے جن کے ہیں، ہمارے بچوں کے کمرے کسی ٹوائے شاپ سے کم نہیں ہیں. لیکن آپ کے بچے کتنے کانٹینٹ ہیں ان کھلونوں کے اوپر، یہ آپ بتا سکتے ہیں. ایک ایک بچہ PSP ایکس باکس کی 40 گیمز ہیں اس کے پاس. آپ میں سے جن لوگوں کو ایکس باکس کی گیمز کا پتا ہے، 40 گیمز کا مطلب پتا ہے؟ کھیل بھی نہیں سکتا پوری گیمز. بعض بچے ویسے کھیل بھی لیتے ہیں پوری پوری راتیں جاگ جاگ کے، 6 6 دن اور 7 7 دن. ایک کھلونا آپ لا کر دیتے ہیں، کتنے دن تک اس کھلونے کی قدر باقی رہتی ہے؟ شاید ود ان فیو آورس وہ کسی صوفے کے نیچے بےچارہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. اما اس کی کہیں سے ٹانگ اٹھا کر لاتی ہیں، کہیں سے سیل نکال کے لاتی ہیں. اما کہتی ہیں بیٹا میں نے اتنے پیار سے لا کے دیا تھا، تو اور کیا، بس یوز کر لیا، اب مجھے وہ والا چاہیے اما. جتنی تیزی سے نعمتیں ملیں گی اتنی تیزی سے قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ ہو رہا ہے. اور اس کا ایک اور نقصان ہو رہا ہے. ایک تو نعمت کی قدر نہیں ہے، دوسرا نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ انسان کانسٹنٹلی صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. بس کسی طرح میں خوش ہو جاؤں، میری دنیا ہر وقت میری مرضی کی رہے، میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزاروں. یہ ایک بڑا نقصان ہے جو انسانیت اس وقت آبزرو کر رہی ہے، اس لیے کہ نعمت بغیر محنت کے مل رہی ہے. یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اور پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ڈیزاسٹر ہے ماؤں کے اینڈ سے کہ بچہ جس وقت جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. اس سے بڑا کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے. بچہ جس وقت جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. آپ بچہ نہیں پال رہی، آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ مانسٹر پال رہی ہیں. وہ بچہ کل کو نہ آپ کی قدر کرے گا، نعمتوں کی قدر تو اس نے کرنی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی قدر نہیں کرے گا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں کسی انسان کی قدر کرنا نہیں سیکھ سکے گا، بیکاز اس کو دنیا میں ونڈو شاپنگ کی عادت نہیں ہوگی. ہم بچے تھے تو ہمیں ونڈو شاپنگ کا کانسیپٹ سمجھ آتا تھا. آج کے بچے ونڈو شاپنگ نہیں کرتے. اما کہتی چلو بیٹا ونڈو شاپنگ کرتے ہیں. کیوں؟ مجھے جو پسند آئے گا وہ آپ دلائیں گی، یا اما کو بہانے سے لے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے اما ٹریپ ہو جاتی ہیں ونڈو شاپنگ کے نام پہ، پھر وہاں لیٹ جائیں گے زمین پہ. دلا دینا، اچھا اچھا 1 مہینے تک کچھ نہیں مانگوں گا، 6 مہینے تک کچھ نہیں مانگوں گا، دلا دینا. یہ ہو رہا ہے.
اور جب یہ ہو رہا ہے، اور مائیں اتنے نرم دل ہیں ماؤں کے، یہ سچ بتائیے گا، آپ کی امی کا دل اتنا نرم تھا؟ اب ایسے ہاں، یہ بھی صحیح ہے، اتنا نہیں مانگتے تھے بٹ مانگتے تھے. میں اگر ریکال کروں تو مانگتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بٹ ہماری امائیں ڈسپلن تھی، ان کو تربیت کرنی آتی تھی.